بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل السفراء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصي الله صلوات عزیزان محترم، آج صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شام شہادت ہے۔ امام اپنی ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ من حب بقاء الظالمین، جو ظالمین کی بقا کی خواہش رکھتا ہے وہ ایسا ہی ہے فقط احب ان یعصی اللہ، وہ ایسا ہی ہے کہ جس کے دل میں خدا کی معصیت کی خواہش ہو۔ معمولاً جو مجالس عزا منعقد ہوتی ہیں اور قم میں، پاکستان میں، ہندوستان میں یا دنیا میں جہاں بھی بر صغیر سے تعلق رکھنے والے افراد مجالس برپا کرتے ہیں، ان کے پاس ایک موضوع ہوتا ہے امام صادق کے حوالے سے، اور وہ موضوع کیا ہے کہ امام جعفری مکتب کے بانی ہیں اور ہماری پوری گفتگو کا محور یہ مکتب جعفری رہتا ہے۔ ہم اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ اس مکتب کو یہاں تک پہنچانے کے پیچھے امام نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں اس پہ گفتگو کی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع سامع کے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ اگر سامع کے مزاج سے، مجلس سننے والے کے مزاج سے میل کھائے گا تو اس موضوع پہ بھی بات ہوگی، لیکن چونکہ یہ میل نہیں کھاتا، اس وجہ سے اس موضوع کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ظلم ہے۔ خود مکتب پر بھی ظلم ہے اور اس کے بنانے والے پر بھی ظلم ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ سن 83 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور 116 ہجری میں امام منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں۔ امام کو یہ امامت ملی کتنے سال کی عمر میں؟ 33 سال کی عمر میں۔ یہ کون سی عمر ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی شخصیت اپنی جوانی کے عروج پر ہوتی ہے، اور اس جوانی کا تقاضا کیا ہوتا ہے
اس جوانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس جوش جوانی میں بہت سارے فیصلے بغیر سوچے سمجھے بھی کر جاتا ہے. عام انسان کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، عام جوان کی یہی کیفیت ہے معاشرے میں. جوانی ہے، کسی بھی فیصلے کے بارے میں، کسی بھی قدم اٹھانے کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچے گا. اور چونکہ ایک خاص جذبہ ہے، ایک خاص جوش ہے، ایک خاص ولولہ ہے، تو اس ولولے میں، اس جذبے میں، اس جوش میں وہ اس کے ثمرات کو یا اس کے عواقب کو نہیں دیکھتا. اس کے ذہن میں وہ خطرات نہیں ہوتے جو راستے میں آنے ہیں. یہ جوان کا خاصہ ہے. اگر کوئی جوان اس طرح کا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ یہ کیوں ایسا نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی جوان ہوگا، جوانی میں اس کے فیصلے فوراً ہوتے ہیں. اور عام جوان کچھ سوچے سمجھے بغیر بھی فیصلے کرتا ہے. امام کو امامت کتنے سال میں مل رہی ہے؟ 33 سال کی عمر میں. عجیب شباہت ہے امام کی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. امام کو بھی جوانی میں امامت ملی، 27-28 سال کا سن ہے. امام صادق کو بھی 33 سال کی عمر میں امامت مل رہی ہے. لیکن امامت حاصل کرنے کے بعد طریقہ کار کیا ہے؟ صبر، تحمل. اور یہ جو جوش جوانی ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ولولہ ہے، یہ جو تحرک ہے، یہ جو امامت متحرک نظر آ رہی ہے، کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ آخر عمر میں. امیر المومنین کی زندگی کو بھی اٹھائے اور امام صادق علیہ السلام کی زندگی کو بھی اٹھائے. دونوں زندگیوں میں یہ مماثلت موجود ہے. صبر، تحمل، صبر، بردباری کے ساتھ حالات کو دیکھ رہے ہیں، واقعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 سال امامت کو گزرے ہیں اور بنو امیہ کا جو حاکم اس وقت مسلط ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے 3 سال کی عمر میں. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پورے عالم اسلام میں ہر طرف شورشیں ہیں. کربلا ایک ایسی تحریک کا نام ہے کہ جس نے بنو امیہ کی سلطنت کی بنیادیں ہلا دی ہیں. کب؟ 61 ہجری میں. اور اس 61 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، بنیادیں لرز رہی ہیں مسلسل، اور ہر طرف شورش ہے. 123 ہجری میں جناب زید کا قیام ہے. اور کس عالم میں ہو رہا ہے؟ بنو امیہ کی حکومت کتنے سال کی ہے؟ 70-72 سال کی حکومت ہے. 70-72 سال عالم اسلام پہ حکومت کی ہے. 70-72 سال میں ایک حکومت اپنی عوام کا مزاج تبدیل کر دیتی ہے. حکومت اگر چاہے تو عوام کا دین تبدیل ہو جاتا ہے. حکومت اگر چاہے تو رسم و رواج تبدیل ہو جاتے ہیں. حکومت اگر چاہے تو بہت سارے رسومات کو سمیٹ کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. کم از کم 2 نسلیں تو ہیں نا. اب یہ جو حکومت ایجنڈا لے کے آئی ہے، یہ جو مشینری اپنا ایجنڈا لے کے آئی ہے، یہ جب کسی چیز کو، کسی اکائی کو معاشرے کی تبدیل کرنے کی طرف جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ نسل ختم ہوگی، نئی نسل کے ذہن میں وہ چیز ہی باقی نہیں رہے گی. ہاں، وہ نانی دادی کوئی رات کو سوتے وقت ان کو کچھ سنا دیں تو الگ بات ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا. لیکن معاشرے میں کیا چیز موجود ہے؟ کچھ بھی موجود نہیں ہے. کچھ بھی موجود نہیں ہے. اور اس اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اہل بیت کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، حذف کیا جا رہا ہے. کتنے عرصے میں؟ اس 70 سال سے زیادہ کے عرصے میں. کس انداز سے؟ کس انداز سے؟ کہ اسلام کی اکائیوں کو شام میں، فلسطین میں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا. اسلام کون سا اسلام ہے؟ جو بنو امیہ کا اسلام ہے. حاکم وقت کون ہے؟ اسلامی سربراہ کون ہے؟ امیر شام، امیر شام کا بیٹا، امیر شام کا پوتا، اور اس کے بعد یہ نسل پوری چلتی رہی. اور پھر بنی مروان کا زمانہ آیا. یہ کون لوگ ہیں
کہ جو دین کی اساس کو باقی دیکھنا ہی نہیں چاہتے. لیکن دو طرح کی باتیں ہیں. ایک طرف کسی کو علم نہ ہو اور وہ جانے انجانے میں کوئی اقدام کرے، اور ایک طرف ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کے خلاف اٹھنا، اس چیز کا مقابلہ کرنا. بنو امیہ ایسی نہیں تھی کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا. نہیں، ہر چیز کا بخوبی علم تھا، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کی اکائیوں کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے. اور انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ جب تک اہل بیت کو رستے سے نہیں ہٹایا گیا، دین کی کسی اکائی کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ہاتھ لگانا تو درکنار ہے، ہم اپنی ٹیڑھی نگاہ سے بھی اسے نہیں دیکھ سکتے. ایسے حالات ہیں اسلامی معاشرے میں. اور جب چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور گروہ ان حالات کو درک کرتی چلی جا رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ شورش ہو رہی ہے، قیام ہو رہا ہے. قیام کربلا صرف کربلا یا کربلا سے شام تک کے سفر کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر کربلا کی صحیح شناخت کرنی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں عزم و ارادے کو دیکھنا ہے تو ہمیں کہاں جا کے دیکھنا پڑے گا؟ کربلا کی بات کی تاریخ میں ڈھونڈیں. اصل کربلا وہاں نظر آئے گی کہ وقت کا امام آنے والے ادوار میں کس سنگینی کو محسوس کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اپنے بعد اسلامی معاشرے میں کس سانحے کو درک کر چکے ہیں، اسے محسوس کر رہے ہیں. کربلا کو اگر دیکھنا ہے تو بنو امیہ کے دور میں دیکھیں، بنو عباس کے دور میں آ کے دیکھیں، وہاں پر کربلا نظر آئے گی کہ جہاں پر اگر امیر المومنین سے محبت کا اظہار بھی کر دیا گیا تو سزائے موت. اگلا آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا. جہاں پر اگر اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا اظہار بھی کر دیا جائے تو دار پہ لٹکا دیا جائے گا، پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور اگر آپ کا وہاں پہ بہت زیادہ زور چلا اور آپ کی حکومتی مشینری میں بہت زیادہ تعلقات ہوئے اور آپ کی سرکار سے کچھ اچھے تعلقات بھی ہوئے تو اس کی بھی کم سے کم سزا یہ ہے کہ آپ کو وطن بدر کر دیا جائے. یہ ایک طرف اسلامی معاشرہ ہے کہ جو 116 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا ہے، 33 سال کی عمر میں. اور ساتھ ساتھ ہر طرف سے اہل بیت کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر شورشیں ہو رہی ہیں، قیام کیے جا رہے ہیں، حکومت کے خلاف خروج کیا جا رہا ہے. خود امام صادق علیہ السلام کی اگر زندگی کا مشاہدہ کریں تو امام صادق علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں بنو عباس کے ساتھ جلسے کیے ہیں، میٹنگز کی ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے. یعنی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ صفاح کے گھر میں امام جاتے تھے اور صفاح امام کے گھر میں آتا تھا. کتنے قریبی تعلقات ہیں. اور اسلامی معاشرہ بھی ان تعلقات کو دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آل رسول کی ایک شخصیت باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر قدم نکالے اور لوگ اس کے بارے میں آشنائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کا مشاہدہ نہ کریں. ایسا ممکن نہیں ہے. جہاں پر امام زادوں کی پوری پوری تاریخ رقم کر دی گئی ہو، لکھ دی گئی ہو، وہاں پر امام تو پھر اولا ہیں. امام کی شخصیت تو ان سے قدرے بلندتر ہے. ہو کیا رہا ہے؟ امام جا رہے ہیں صفاح کے گھر، صفاح آ رہا ہے امام کے گھر پہ، بنو عباس کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور امام ان میٹنگز کی صدارت کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، فرمان جاری کیے جا رہے ہیں. اسٹریٹجی اور پلاننگ کا زمانہ ہے وہ
کہ کس طرح بنو امیہ نے پورے عالم اسلام میں جس طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، ان جڑوں کو کس طرح اکھاڑ کے پھینکا جائے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. ملک سے باہر، حکومت اسلامی سے باہر جنگ ہو رہی ہے. کس سے؟ ترکوں سے، روم سے جنگ ہو رہی ہے. سرحدوں کے آس پاس ہر طرف جنگیں ہو رہی ہیں. بھائی آج کا زمانہ ہوتا ہے تو جیسے آج کل کا واقعہ ہے نا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی ہو گئی، تو جو حکومت نے اپنے جلدی جلدی داخلی مسائل کو نپٹا دیا، کہا بھائی یہ نہروں کا مسئلہ پھر کبھی دیکھ لیں گے، ابھی تو ہمیں ہندوستان کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پاکستان میں جو ہوا. یا اس سے پہلے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اپوزیشن سے لڑائی ختم، بھائی ابھی ہمیں اس مسئلے کو دیکھنا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. جب ملک کسی بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی ان مسائل کو ذرا نظر انداز کیا جائے، ابھی ان کو چھوڑو، پہلے بڑے سے نمٹ لو. اور روم اور ترکی جیسی طاقتیں عالم اسلام سے اس وقت نبرد آزما ہیں، اور ساتھ ساتھ اسلامی سرحدوں کے اندر بھی شورشیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا 123 جناب زید کا قیام، 126 میں عباسیہ نے خروج کیا ہے اور مدینے پر قبضہ کر لیا. بنو امیہ کے زمانے میں مدینہ دارالحکومت نہیں ہے، شام دارالحکومت ہے، لیکن یہ مدینے پر قابض ہو گئے. کس نام پر؟ دین کے نام پر، رسول اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، توحید کے نام پہ. 127 ہجری میں ضحاک بن قیس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے پہ قبضہ کر لیا. یعنی ذرا اس کو تصور کریں کہ ایک طرف عام مسلمان عباسیہ جسے آپ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں، وہ مدینے میں قیام کر رہا ہے، خروج کر رہا ہے، اور دوسری طرف کوفے میں ضحاک بن قیس جیسی شخصیات قیام کر رہی ہیں جو گڑھ ہے شیعوں کا، موالیوں کا، نہ کہیں آپ شیعہ، موالیوں کا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا. تو جو بیچ میں پھنسا ہو وہ کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا کہ بھائی بس اب عالم اسلام میں صرف وہ طاقت باقی بچ گئی ہے کہ جو اپنے گھر میں میٹنگز کر رہی ہے، جلسے بلا رہی ہے، اور وہ جعفر ابن محمد الصادق کے علاوہ دوسری کوئی شخصیت نہیں ہے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اچھا، جب آپ 33 سال کی عمر میں امام کی امامت کو دیکھیں تو امام کی امامت کا وہ زمانہ ہے کہ جب عباسیوں کے خلاف پلاننگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور یہ عباسیوں نے جو تختہ الٹا ہے بنو امیہ کا، کس سن میں الٹا ہے؟ 129 ہجری میں. پے در پے 3 سال، 3 اہم قیام عالم اسلام میں، اور آخری قیام حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال میں جو کچھ بھی ہے وہ امامت کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. کتنی حساس سچویشن ہے امام کے لیے، کتنا نازک مرحلہ ہے کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام موجود ہیں، اور عالم اسلام کی 4 دیواری کے اندر جہاں پر جو بھی ہو رہا ہے وہ امام کے کھاتے میں لکھا جائے گا. ایسے میں امام کو کیا کرنا چاہیے؟ ساز باز کرنا آسان کام ہے؟ آسان کام ہے؟ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اپنا لے امام، بہت آسان کام ہے. ہم یہی کر رہے ہیں آج کے زمانے میں. آپ باخدا آپ دیکھیں، ہم یہی کر رہے ہیں اپنے معاشروں میں کہ ہم مصلحت کے نام پر ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ جو امیر المومنین کو دشنام دیتے ہیں، جو امام زمانہ کو اپنی محفلوں میں، اپنی تقریروں میں دشنام دیتے ہیں، لیکن ہم مصلحت کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کے نام پر ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں. کیا امام نے
اپنی روش، اپنی سیرہ عملی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا؟ نہیں عزیزان محترم، ولایت نے ہمیں ایک چارچوب دیا ہے، ولایت نے ہمیں نارمز بتائی ہیں، ولایت نے ہمارے لیے خط کھینچا ہے، جو اس خط کے اندر رہ کر ہم سے ملتا ہے اس کے ساتھ مصلحت بھی ہے، تعاون بھی ہے، اتحاد بھی ہے۔ لیکن جس نے اس خط کو عبور کیا عزیزان محترم، وہ اتحاد کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی عملی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امام کسی ایسے سے ساز باز بھی کر لیتے، مصلحتاً اس کا ساتھ بھی دینا شروع ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ آگے چل کر وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا جتنی مخالفت کی وجہ سے۔ وہ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم 129 میں بنو عباس نے علل اعلان قیام کا، حکومت کی مخالفت کا اعلان کیا ہے، اور 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب یہ بنو عباس کون ہے؟ یہ بنو عباس وہ ہیں کہ جن کا امام کے گھر آنا جانا ہے، یہ بنو عباس وہ ہیں جن سے رفاقتیں ہیں، یہ بنو عباس وہ ہیں کہ جن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ لیکن تبدیلی کہاں پر آتی ہے؟ جب منصب مل جاتا ہے، جب کرسی مل جاتی ہے، جب خلافت مل جاتی ہے۔ یہاں تک کا جو امام کا دور ہے تقیہ کا دور ہے، یہاں تک کا جو امام کا دور ہے ایک ایسا دور ہے کہ جس میں امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو بھی تقیہ کا مشورہ دے رہے ہیں، شیعوں کو تقیہ کا مشورہ دے رہے ہیں، صبر کا، تحمل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ لیکن جس کے سامنے آپ کی پوری زندگی ہی کھلی ہو، اب اس کے سامنے آپ تقیہ کیسے کریں گے؟ کیا یہاں میں مثلا ایک میں مثال دے رہا ہوں، یہاں سب سے سینئر مثلا طالب حیدر صاحب تقوی صاحب، ان سے بھی زیادہ سینئر ہمارے مظہر شہیدی صاحب قبلہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ اب شہیدی صاحب کو پتا ہے کہ میں یہاں پہ 20 سال سے ہوں، میں بھی جانتا ہوں یہ 20 سال سے ہیں، اور اس کے بعد اچانک میں مصلحتاً یا سیاست کا شکار ہو جاؤں، یا میں کسی اور وجہ سے میں کہوں کہ نہیں بھائی میں تو، میرا تو نعوذ باللہ خاکم بدہن تشیع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی آستین چڑھائے نہ چڑھائے شہیدی صاحب ضرور آستین چڑھائیں گے، کہیں گے کہ اس کو تو میں دیکھتا ہوں 20 سال تو یہ یہاں پر جو ہے وہ سما خراشی کرتا رہا ہماری، اور اب جو ہے وہ یہ تشیع سے اعلان کر رہا ہے، اب کسی کو آگے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں، میں تو سب کچھ میرے سامنے کھلی کتاب ہے۔ تو عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام یعنی اہل بیت کا گھرانہ اور بنو عباس کا اتنا لمبا ساتھ ہے کہ یہ پورا مشن، یہ پوری تحریک بھی ساتھ چلا رہے ہیں، امام نظارت کر رہے ہیں، امام سپروائز کر رہے ہیں اس تحریک کو، اور اب آ کر امام پھر تقیہ کریں، پھر تقیہ کریں، نہیں ہو سکتا، اس بات کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جو امام کی زندگی کا سخت ترین دور ہے، جہاں پر امام کے اوپر ایک اور مشکل کا اضافہ ہو چکا ہے، آشنائی کی مشکل، شناخت کی مشکل۔ اب امام نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے معاشرے میں؟ امام نے اس دین کو سنبھالنا ہے کہ جو دین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے، امام نے اس علم کو سنبھالنا ہے جو رسول اللہ سے جو سلسلہ آ رہا ہے، لیکن وہ رکود کا شکار ہے، جمود کا شکار ہے۔ اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جو اہل سنت کے مکاتب ہیں انہوں نے کب سے احادیثوں کو جمع کرنا شروع کیا اور کس انداز سے کیا، اور اس انداز جمع کرنے میں کتنا زیادہ بھونڈا پن تھا کہ جس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔
لیکن اس بحث سے صرف نظر کرتے ہوئے امام اس مشن کو بھی امام نے سنبھالنا ہے، اہل بیت کی محبت میں حد سے آگے بڑھنے والوں کو بھی سنبھالنا ہے، چونکہ امام کا دور وہ دور ہے کہ جب غالی اپنے عروج پر ہیں، غلو اپنے عروج پر ہے۔ تیسری طرف حکومت کو بھی سنبھالنا ہے امام نے، حکومت کو بھی سنبھالنا ہے امام نے، اور چوتھی طرف اس آشنائی سے انکار بھی کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری عالم اسلام یہ سمجھ رہی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے وہ جعفر صادق کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے، ہم تو ریٹائرمنٹ لیں گے اور گھر چلے جائیں گے، کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی بھی میدان میں کوئی قدم ذرہ برابر بھی کج رکھ دیا جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، تو یہ جو امام کے اجداد کی محنتیں ہیں یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اور پھر آنے والوں کے لیے بھی کوئی سلسلہ نہیں بچے گا، کیونکہ دشمن اتنا طاقتور ہے، ایک ایسا طاقتور دشمن حکومت پہ قابض ہو چکا ہے کہ جو ہر طرف سے حمایت یافتہ ہے، ہر طرف سے اسے حمایت حاصل ہے، اور اس پوری گرے سچویشن میں، اس پورے ابہام اور شک اور تردید اور یقین کی جو ملی جلی کھچڑی پکی ہوئی ہے عالم اسلام میں، اس کھچڑی میں سے، اس مشکل میں سے امام صادق علیہ السلام نے اسلام کو کھینچ کے باہر نکالنا ہے۔ کتنا تکلیف دہ اور کتنا پریشان کن مرحلہ ہے امام کے لیے۔ اس کام کے لیے امام نے کیا کیا؟ امام نے سب سے پہلے اس کام کے لیے مرحلے طے کیے۔ امام کی سیرت کو آپ اٹھا کے دیکھیں، امام نے مرحلے طے کیے ہیں کہ کام کو کس طرح لے کے جانا ہے۔ بلا شبہ امام ہے، امام سے بڑھ کر کوئی مدیر نہیں ہے، امام سے بڑھ کر کوئی مدبر نہیں ہے، لیکن خدارا امام کو صرف 4000 اصحاب کے مجمع تک محدود نہ کریں، اور امام کو لا کر شیعہ گروہوں کی جانب سے خروج کی ممانعت کی حدیثوں تک بھی محدود نہ کریں، کیونکہ امام اپنی بھرپور تدبیر کے ساتھ کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اپنی پوری حکمت کے ساتھ کوئی حدیث بیان کر رہا ہے۔ جب تک امام کی پوری زندگی کا خاکہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، عزیزان محترم، ہم امام کی ایک حدیث کا نصف بھی نہیں، چوتھائی بھی درک نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، امام نے مرحلوں کو طے کیا کہ کس طرح اس پریشانی کے دور میں ایسے مراحل کا انتخاب کیا جائے کہ جس کی کامیابی 100% اور یقینی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہہ رہی ہے، امام کی سیرت کہہ رہی ہے، اور امام نے اپنی زندگی میں اس کامیابی کا اعلان کیا۔ یہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 100% اور یقینی کامیابی امام نے حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے گھر سے شروع کیا امام نے کام۔ کیا کام؟ غلو کرنے والوں کی شدت سے نہیں، برات کا اظہار۔ کس طرح؟ اپنے شیعوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پاس آنے جانے والوں کو خاص تاکید کر رہے ہیں۔ کیا تاکید کر رہے ہیں؟ دیکھو، غالیوں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، معاشرت کرنا، ملنا جلنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہم تھوڑا مصلحت سے کام لیتے، یہ بھی تو شیعہ ہیں۔ جب پاکستان میں شیعوں کی پاپولیشن بتائی جاتی ہے تو وہ یہ بتایا جاتا ہے تقریباً 30% اس سے زیادہ۔ بھائی کس طرح؟ کہا بھائی وہ اسماعیلی بھی شیعہ ہیں، اور بوہرے بھی شیعہ ہیں، اور فلاں بھی شیعہ ہیں، اور فلاں بھی شیعہ ہیں۔ امام بھی یہ کام کر لیتے، تھوڑا مصلحت کا شکار ہو جاتے اور کہتے کہ بھائی مصلحتاً کم از کم ہماری تعداد تو زیادہ ہو رہی ہے،
کم از کم ہماری تعداد تو زیادہ ہو رہی ہے. ایک ایسا دور کہ جس دور میں ہر طرف سے ننگی تلواریں سر کے اوپر کھڑی ہوں اور وہاں پر امام آ کے کہیں کہ نہیں یہ جو زیادہ چاہنے والے ہیں نا, یہ جو ایکسٹریم پہ چلے گئے, ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم, یہ جو امام نے صفائی کی ہے نا اپنے ارد گرد سے, یہ اس لیے کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے کوئی مصیبت کھڑی ہو اور جواب دہ امام ہو جائیں. پہلے مرحلے میں غالیوں سے اظہار برات, لیکن عوام کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ عوام کس طرح آپ کے قابو میں آئے گی؟ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں پہلے ایسے تمام طبقات سے اظہار برات جو شدت پسند اور انتہا پسند ہیں, اور اب آگہی کا سلسلہ شروع. اب آگہی کا سلسلہ شروع کس طرح؟ وہی احادیث ہیں جو آپ ہر مجلس میں سنتے ہیں, وہی طریقہ کار, وہی تاریخ جو آپ ہر مجلس میں سنتے ہیں. 4000 سے زیادہ افراد کا مجمع جمع ہے اور امام ایک کے بعد ایک حدیث سنائے چلے جا رہے ہیں, ایک کے بعد ایک حدیث سنائے چلے جا رہے ہیں. امام قرآن کی تفسیر بھی کر رہے ہیں, رسول اللہ کی احادیث بھی سنا رہے ہیں, ہر موضوع پر امام سے احادیث نقل ہو رہی ہیں. نقل کرنے والے کون ہیں؟ نقل کرنے والے کون ہیں؟ صرف امام کے خاص افراد نہیں ہیں, صرف امام کے خاص افراد نہیں ہیں, بلکہ وہ بھی آ رہے ہیں کہ جنہوں نے امام کا چرچا سنا ہے, جنہوں نے امام کا چرچا سنا ہے. یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے کہ امام کی شخصیت, امیر المومنین کی شخصیت, امام حسن کی شخصیت, امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے قدرے مختلف ہے امام کی شناخت. میں نے عرض کیا شروع میں کہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کون ہے, صحیح اہل بیت کون ہے. یہ سفید جھنڈا جو اٹھا کے آیا یہ اہل بیت ہے, یہ کالے جھنڈے والا اہل بیت ہے, یا وہ جو مارے گئے وہ اہل بیت ہے. ہر طبقہ یا بنو امیہ کو رسول اللہ کے نزدیک کہہ رہا ہے, یا بنو عباس کو کہہ رہا ہے, ایک طبقہ بنو مروان کو کہہ رہا ہے. ہر طبقہ اپنی اپنی جگہ خاص گروہ ہیں, خاص عوام ہیں, خاص ممالک ہیں کہ جہاں پر ہر کسی کا اپنا ایک راستہ ہے رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے, اور وہ اپنے گروپ کو, اپنے گروہ کو صحیح راستہ تصور کر رہا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو امام کا دور ہے, اس میں جو جنگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سنی بھی کھڑا ہو گیا ہے, اہل بیت کا ماننے والا بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی کھڑا ہو گیا جس کے اپنے مفادات ہیں, اور ایسے علاقوں میں بھی جنگیں شروع ہو گئی ہیں, شورش شروع ہو گئی ہے, قیام شروع ہو گئے ہیں کہ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. شام کے علاقے میں, ہومس کے علاقے میں, شام میں تو دمشق میں مرکزی حکومت ہے, ہومس کے علاقے میں, فلسطین میں, ٹھیک ہے نا. تو عزیزان محترم, یعنی اس کشمکش میں امام کی رفتار ہے. یہ معاشرہ اتنا زیادہ کشمکش میں مبتلا ہے, جہاں ایک گروہ تیار ہوتا ہے وہ یا خروج کرتا ہے حکومت کے خلاف, قیام کرتا ہے اور سب کی نفی کر دیتا ہے, سب کی نفی کر دیتا ہے. ایسے میں امام کا کام کیا ہے؟ آگہی دینا. علم بانٹنا شروع کیا امام نے, صحیح رستہ بتایا کہ احادیث کو صحیح طریقے سے کس طرح پہنچایا جائے, صحیح احادیث کون سی ہیں. جناب ابا بصیر کا واقعہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ کتاب جامعہ کا, صحیفۃ الزہرا کا, اس کے اندر تذکرہ کرتے ہیں, اور اس میں پھر امام آخر میں آ کے فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ صرف یہی نہیں بلکہ کائنات میں جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے, ہر خشک و تر کا علم ہمارے پاس اس کتاب میں ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ 70 ذرا کی چمڑے کی کھال, اور اس کے اوپر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. جب امام کے کسی صحابی نے بہت زیادہ تجسس کا اظہار کیا ہے امام کے سامنے, تو امام نے اپنے گھر میں سے غالباً جناب جعفر بن علی علیہ السلام ہیں, ان کو بلایا اور کہا کہ اسے وہ کتاب دکھا دو. تو راوی کہتا ہے کہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے, اور لے جانے کے بعد ایک چمڑے کی کتاب نکالی. اس زمانے میں کتاب اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے. اس زمانے میں کھالوں پر کتابت کی جاتی تھی اور اسے رول بنا کے رکھ دیا جاتا تھا, ایک کتاب ہو گئی. کا ایک ایسا صندوق
لائے جسے دو آدمیوں نے مل کے اٹھایا، اور اس کے بعد اس کے اندر سے وہ کتاب نکالی گئی، اور وہ کتاب نکالنے کے بعد یہ وعدہ لیا گیا کہ دیکھو اس گھر سے باہر جانا تو اس کتاب کے بارے میں بات نہیں کرنا، قسم لی گئی، وعدہ لیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ کتاب دکھائی گئی۔ عزیزان محترم، یہ بھی ایک دور ہے، لیکن جہاں پر آگہی کی مصلحت یہ ہے کہ سب کچھ آشکار ہو جائے، وہاں پر امام مکہ میں، منی میں، ہر جگہ جہاں پر بھی اجتماع میں آ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی دی ہوئی کتاب موجود ہے، امیر المومنین کی دی ہوئی کتاب موجود ہے، صحیفہ حضرت زہرا موجود ہے، ہر کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ کیوں امام نے یہ تدبیر اپنائی ہے؟ کیونکہ اب امام معاشرے کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ معاشرہ علم کی قبولیت رکھنا شروع ہو گیا ہے، اب اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے کچھ دیا جائے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، ہم اس تک محدود نہ رہ جائیں کہ امام نے قیام کی 4 حدیثوں میں مخالفت کی، یا امام نے جو ہے وہ ایک جگہ تعریف کر دی یا ایک جگہ نہیں کی، یا فلاں کے بارے میں یہ بات کر دی۔ نہیں، امام کی پوری زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ امام نے کہاں پر تقیہ سے استفادہ کیا، کہاں پر مصلحت سے استفادہ کیا، کہاں صراحت کے ساتھ میدان میں امام آئے ہیں۔ اور حوزے کے طالب علموں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حدیث کا، روایت کا لحن سمجھے بغیر، اس کا سیاق و سباق سمجھے بغیر، موقع اور محل سمجھے بغیر حدیث کو اپنے مطابق سمجھ کے بیان کر دیں۔ شرم آور بات ہے۔ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دوں کہ مثلا روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے قوم، ہم پہ رحم نہیں کر رہے، اس بچے پہ تو رحم کر دو۔ میرے انداز پہ توجہ کیجیے گا۔ اے قوم، ہم پہ رحم نہیں کر رہے، اس بچے پہ تو رحم کر دو۔ یہ کون سا حسین ہے؟ یہ ہمارا حسین تو نہیں ہے۔ حسین رہبر آزادگان، حسین سید سالار شہیداں، حسین ابن علی، حسین حیدر کرار کا بیٹا، حسین جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے قیام کر رہا ہے، وہ عصر عاشورہ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ تو رحم نہیں کر رہے، اس بچے پہ رحم کر دو۔ میں لہجہ بدل دیتا ہوں، لہجہ بدلتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے آئے اور کہا کہ تم ایسے انسان ہی نہیں ہو کہ رحم کرو، لیکن کیا تم اس بچے پہ بھی رحم نہیں کرو گے؟ یہ لہجہ حسین کو زیبا ہے، لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہمیں امام حسین کی سیرت سمجھ میں آئے گی۔ جب ہمیں سیرت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو امام کی حدیث کیا خاک سمجھ میں آئے گی؟ نہیں عزیزان محترم، لہن سمجھنا ضروری ہے، موقع محل سمجھنا ضروری ہے، اس زمانے کی صورتحال کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ بہار کو اٹھائیں، بہار میں وہ احادیث بھی موجود ہیں کہ جس میں امام تقیہ کا حکم دے رہے ہیں، جس میں امام حکومت سے، مثلا حکومت کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا منصور جب امام کو بار بار بلا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس نے دربار میں بلایا منصور تھا، اور اتنے واقعات ہیں کہ جب بھی اسے کوئی بہانہ ملتا ہے امام کو بلا لیتا، اور ہر دفعہ یہ ارادہ کرتا تھا کہ امام کو قتل کرنا ہے۔ اور ان واقعات میں سے اکثر کا جو خاتمہ ہو رہا ہے کس چیز پہ ہو رہا ہے کہ امام وہاں کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ امام منصور کے نوکر نے آ کے شکایت کی منصور سے، کہا کہ یہ جو ہے وہ جعفر صادق تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، یہ دیکھو اتنے سارے خط بھیجے تھے ہم نے پکڑ لیے، اپنی مسند کے نیچے خط رکھ لیے، کہا لے کے آؤ اسے۔ امام کو لایا گیا، اب امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ربی غالباً جو منصور کا خاص غلام ہے اس سے یہ واقعہ نقل ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے کچھ پڑھنا شروع کیا امام نے، اور پھر میں نے رنگت دیکھی، منصور کی رنگت تبدیل ہو گئی، سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اب امام کو دیکھ کے مکالمہ ہوا اور کہا کہ تم ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو؟ کہا نہیں کر رہے۔ کہا یہ رے پروف؟
کہا جس نے کہا اسے بلا کے لے کے آؤ. لایا گیا اس شخص کو, کہا یہی سازش کر رہے ہیں, یہ خط لکھ رہے ہیں, یہ جلسے کر رہے ہیں, یہ پلاننگ کر رہے ہیں, یہ فلاں اور فلاں. کہا کہ بھائی اگر یہ جو ہے وہ تم کھاؤ, قسم کھاؤ کہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم جو ہے نا وہ یا خدا میری جان لے لے یا تمہاری جان لے لے. ربی کہتا ہے کہ اس شخص نے قسم کھائی اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ وہاں تڑپ کے مر گیا. منصور نے کہا کہ اس نجاست کو اٹھا کے یہاں سے دور کرو, اور امام کو عزت و اکرام کے ساتھ گھر بھیجا. یا مکہ میں منا میں امام مسجد حضرت ابو ذر میں عبادت میں مشغول ہیں اور غلام کو حکم دیتا ہے کہ لایا جائے. کیفیت کا اندازہ کریں عزیزان محترم, کیفیت ہے یہ کہ بس کسی طرح بھی اس شخصیت کو راستے سے ہٹانا ہے. اور کون اس کیفیت میں مبتلا ہے؟ وہ جو اس زمانے کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے, حکمران ہے. ہٹانا ہے راستے سے. لاؤ. غلام آیا امام کی خدمت میں, دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ گیا. کہا جو تم آرزو اور جو تم تمنا لے کے آئے اسے بیان کرو. کہا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اگر میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا تو میری گردن اڑ جائے گی. کہا نہیں, جس طرح کہا ہے اسی طرح مجھے لے کے چلو. دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے امام کو گھسیٹتا ہوا منصور کے پاس لے کے آیا. اور یہاں پر بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ اچانک سے منصور کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد امام کو بہت احترام سے جانے دیتا ہے. مکالمہ ہوا, کہا کہ منصور تو کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہے, بس کچھ وقت کی بات ہے, ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. جرت نہیں ہو رہی امام سے گفتگو کرنے کی. جب امام چلے گئے تو اپنا قاصد بھیجا امام کے پاس. کہا بھائی اب کیوں آئے ہو؟ کہا منصور نے یہ پوچھوایا ہے کہ یہ جو جدائی ہے اس میں جدا کون ہو رہا ہے, میں یا آپ؟ کہا میں جدا ہوں گا, میں جدا ہوں گا. تو عزیزان محترم, اتنا گھٹن کا ماحول ہے, اتنی پریشانی ہے, لیکن اس میں آگاہی دینی ہے, اس میں آگاہی دینی ہے. امام نے اگر مکتب جعفری کی بنیاد رکھی, امام نے اگر احادیث کو پھیلایا ہے تو کس راستے میں پھیلایا ہے؟ کس راستے میں؟ تاکہ دین کی صحیح شکل کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں, مسلمانوں کے سامنے پیش کر سکیں, جنہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے, جنہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ رقص و سرور کی محفلیں حرام ہیں, کیونکہ دین تو وہ حاکم وقت سے لے رہے ہیں, اہل بیت کے دروازے سے نہیں لے رہے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم, سب سے پہلا مرحلہ آگاہی کا, اس کے بعد علم کی منتقلی کا مرحلہ شروع ہوا, اور اس علم کی منتقلی کے مرحلے میں امام نے اپنی پوری توجہ اور توانائی اس چیز پہ لگائی ہے. امام چاہ کیا رہے ہیں؟ امام یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں پورے عالم اسلام میں اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کیا جائے. کن لوگوں پر بیس کرتے ہوئے, کن لوگوں پر بنا کرتے ہوئے؟ وہ لوگ جو ان کے معتمد خاص ہوں, نہ ہر کسی پہ. تبھی تو دوسرے کی انکار کرنے کا موقع شروع ہوگا, اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا نا. کس کے سامنے انکار کریں گے؟ وہ عوام جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر امام نے اپنے خاص شاگردوں کو تربیت کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر بھیجنا شروع کیا, اور ہر طالب علم کسی ایک خاص علم میں مہارت رکھتا ہے. مناظرے میں الگ, علم کلام میں الگ, جغرافیہ میں الگ, فلسفے میں الگ, ہر علم جو اس وقت رائج ہے اس کے ذریعے امام ان کی تربیت کر رہے ہیں, اور تربیت کرنے کے بعد انہیں مختلف جگہوں پر بھیج رہے ہیں. نہ صرف بھیج رہے ہیں بلکہ اگر کوئی سوال بھی لے کے آتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ چونکہ ممبر پہ میں بیٹھا ہوں تو آج سارے جواب میں دوں گا. نہیں, کلام ہشام کے پاس چلے جاؤ, فلاں موضوع فلاں کے پاس چلے جاؤ, فلاں موضوع پر فلاں کے پاس چلے جاؤ. اور اگر یہ اصحاب امام کے پاس بھی موجود ہیں تو امام خود جواب نہیں دے رہے, کہہ رہے ہیں پہلے اس سے بحث کر لو. اب واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا, ہمارے
بزرگوں کی گردن ڈھلک گئی ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بس اب سمیٹ لیں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. امام نے یہ اسٹرکچر کیوں بنایا ہے، امام نے یہ نیٹ ورک کیوں بنایا ہے عالم اسلام میں؟ تاکہ جب امام اپنی اصل بات کی جانب آئیں تو عالم اسلام کے ہر کونے پر ان کا کوئی موجود ہو، اور اس کی موجودگی، اس کا حضور کس طرح ہوگا کہ وہ اپنے معاشرے، اپنے قبیلے، اپنے قوم، اپنے شہر، اپنے علاقے کی برجستہ شخصیت ہوگا، کوئی عام نہیں ہوگا، عام شخصیت نہیں ہوگی. جب یہ نیٹ ورک امام کا بن گیا تو اب وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جو ممبروں سے بیان ہی نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ انقلاب اسلامی کی مخالفت میں. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ اگر یہ مرحلہ امام کی زندگی میں بیان کر دیا جائے تو وہ جو بانی ہے مکتب جعفریہ کا، جب خود یہ کام کر رہے ہیں اور ہم آ کے مخالفت کریں گے تو جناب پھر ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو اس مسئلے سے آگے ہی نہ بڑھو، اور امام کے مدینے میں ہونے والے احادیث کے جلسات پہ لا کے بات ختم کر دو تاکہ معاملہ ہی نمٹ جائے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ جب امام نے پورا نیٹ ورک بنا لیا، امام نے پورا اسٹرکچر بنا لیا، امام نے لوگوں کی تربیت کر لی، امام نے اپنے شاگرد خاص تربیت کر لیے. اب امام معاشرے میں آئے ہیں صراحت کے ساتھ، بنو امیہ اور بنو عباس کے خلاف بات کر رہے ہیں. ابھی تک امام نہیں کر رہے. منصور بلا بھی رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جا بھی رہے ہیں، کہہ رہے نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نہیں یہ میں نے خط نہیں لکھے، نہیں میں ایسا کیوں کروں گا، میری جان چھوڑ دو، مجھے بخش دو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو عبادتوں میں وقت گزار رہا ہوں، مجھے تمہاری حکومت سے کیا سروکار. لیکن اب امام جب اپنی تشکیلات کو مضبوط کر چکے تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر امام صراحت کے ساتھ مکہ میں، منی میں، اپنے گھر میں، اپنے دروس میں، مدینے میں، ہر جگہ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلاف بات کر رہے ہیں. بنو امیہ کی نفی کس انداز سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اہل بیت جنہیں عوام کھو چکی ہے وہ معاشرے میں واپس آ جائیں، کہ یہ جو ہمارا حق تھا اسے غصب کر لیا گیا، میرے جد پر سب کو شتم کیا گیا، میرے جد پر لان کی گئی، یہ ان کا حق نہیں تھا، بلکہ علی یہ تھے جنہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا، جن کے بارے میں یہ کہا. اس طرح سے عوام کو آگاہی دے رہے ہیں اور اپنے ایک بڑے حریف کو میدان سے باہر کر رہے ہیں امام. اور دوسرے مرحلے پر بنو عباس کے خلاف، ان کالے پرچموں کے پیچھے نہ جانا، یہ دھوکہ ہے. اہل بیت کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ہم اہل بیت ہیں. ہم کس طرح اہل بیت ہیں؟ یہی جو علم تمہیں دیا ہے اس کی اصل تو ہمارے پاس ہے، وہ علم اس کی اصل کہاں ہے؟ صندوقوں میں ہمارے پاس ہے. کس طرح آپ کے پاس آئی؟ کس طرح آپ کے پاس آئی؟ رسول اللہ نے امیر المومنین کو دی، امیر المومنین نے امام حسن کو دی، امام حسن نے امام حسین کو دی، امام حسین نے امام سجاد کو دی، امام سجاد نے امام باقر کو دی، اور میں نے اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں وصول کی ہیں. اور جب بھائی کھڑے ہوتے ہیں، خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو وراثت کے صندوق ملے ہیں ان سے حصہ تقسیم کرو، تو مسجد النبی میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ان صندوقوں میں کچھ نہیں ہے، اس کے اندر تو اسرار امامت ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کے اندر 2 چمڑے کے ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑے پر کتابت ہوئی ہے، سارے اسرار ہیں، علوم ہیں، اور دوسرے میں رسول اللہ کا اسلحہ ہے. یہ تو ملنا ہی اسی کو تھا جس کا امامت حق تھا. ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر سونا چاندی نہیں ہے، اور دوسرا یہ دعویٰ امام کا کہ دیکھو اگر کوئی ہے تو میں ہوں، چونکہ بابا یہ ساری چیزیں مجھے دیکھے گا. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. اور ایک ایک کر کے اپنے حریفوں کو میدان سے نکال رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو، مسلمانوں کو، کہ اس معاشرے میں اگر کوئی حق ہے تو اہل بیت علیہ السلام ہے، میں ہوں.
میں حق ہوں. اس کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے کہ جب جناب زید کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو امام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ وہ عابد تھے، عالم تھے، بخدا اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے تو حق حقدار تک پہنچا دیتے. عزیزان محترم، اب وہ خاص مرحلہ امام کی زندگی کا ہے کہ جہاں پر صراحت کے ساتھ امام موجود ہیں میدان میں، صراحت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، اپنا اعتماد معاشرے پر بحال کر چکے ہیں امام، اور اب حتمی مارکا لڑنے کی تیاری ہے جو امام صادق علیہ السلام نے لڑنا ہے. کس انداز سے؟ خود امام کے اپنے گھر کے اپنے رشتہ داروں میں سے وہ افراد شامل ہیں بنو عباس کے ساتھ، کہ جو افراد امام کے گھر سے منسلک ہیں، اہل بیت سے منسلک ہیں، لیکن جب بنو عباس کو حکومت ملتی ہے تو یہ امام کے خاص افراد کا قتل کرتے ہیں. جناب معلّہ بن خنیس کے قتل کا واقعہ پڑھیں کہ کس طرح انہیں شہادت کس کے ذریعے ہوئی، آپ کو اندازہ ہوگا. داؤد بن علی نے اپنے راستے سے ہٹایا جناب معلّہ کو، کس لیے؟ اقتدار کی وجہ سے. اور یہاں پر امام کو اب اس صراحت کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرنا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کی زمام اور لگام ہمارے ہاتھوں میں آئی تو وہ ہماری نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی. اگر ہم اس سلسلے میں کوشش بھی کریں گے تو توحید کی سربلندی کے لیے کریں گے. اور اس پورے سینیریو کو ڈیولپ کرنے کے لیے امام اب تگ و دو میں مصروف ہیں، باطل کا انکار کر رہے ہیں، حق کی پہچان کروا رہے ہیں، اپنی شناخت کروا رہے ہیں، اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ جو ہے وہ قرابت دار، تم بھی قرابت دار ہو اور ہم بھی قرابت دار ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آؤ مصالحت کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام نے وہاں کیا کہا تھا؟ کہا کہ اگر ایک سوال میں پوچھوں گا اس کا جواب دو، اگر رسول اللہ آ کے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا تم دے دو گے؟ کہا کہ نہیں، ہاں ہم تو دے دیں گے. کہا کہ ہاں تم دے دو گے، ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ رسول کی بھی بیٹی ہے، رسول ہمارے محرم ہے، ہماری اور تمہاری رسول سے قرابت میں اتنا فرق ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں عوام کو یہ بھی نہیں معلوم، امام اس کی بھی آگہی نہیں رکھتی، عوام آگہی نہیں رکھتی اس چیز کی، اس کے پاس اس چیز کی بھی آگہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ قریب کون ہے. امام کا ایک ہدف یہ ہے کہ اس قرابت داری کو بھی ڈیفائن کریں اسلامی معاشرے میں، انہیں یہ بتائیں کہ یہ جو رسول اللہ کی قرابت داری کے خول میں اور نقابوں میں چھپے ہوئے چہرے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. امام کو اسے بھی برملا کرنا ہے. کس طرح برملا کریں گے امام؟ کیا امام تحریک چلائیں گے؟ امام لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئیں گے؟ نہیں، امام یہ کام نہیں کرے گی، امامت یہ کام نہیں کرے گی. امام اپنے دشمن کو، ولایت اور امامت اپنے دشمن کو گھسیٹ کے میدان میں وہاں پر لے آئے گی کہ جہاں پر وہ آ کر خود دشمنی کا اعلان کرے گا. اور امام کی پوری زندگی کی جد و جہد کا نچوڑ یہی ہے کہ انہوں نے منصور جیسی شخصیت کو منبر رسول پر یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ وہ جو سب و شتم بنو امیہ کے دور میں ہوتا تھا علی اور اولاد علی پر وہ صحیح تھا. یہ امام کی جیت ہے، یہ امام کی سیاست ہے عزیزان محترم، کہ حاکم وقت کو، ایک اسلامی مملکت کے خلیفہ کو امام یہ کہنے پر مجبور کر دے کہ ہماری اولاد علی سے کھلی دشمنی ہے، بس امامت کا کام ختم. اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ اور نتیجہ ہے کہ امام ایک ایسی اسٹریٹجی بنا کر
اپنے دشمن کا چہرہ فاش کرتا ہے کہ جس میں اسے اتنی دہائیاں لگ جاتی ہیں، 3 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ، کہ جس میں امام صرف اس اسٹریٹجی کو بنا رہا ہے کہ یہ ایک لفظ منصور کے منہ سے نکل جائے کہ بنو عباس کا آل علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعہ ہے، جا کے پڑھیں کہ کس طرح اس نے امیر المومنین کو ممبر سے بیٹھ کر دشنام دیے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی آل کو، ان کے اولادوں کو دشنام دیا۔ یہ عزیزان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام کی کامیابی ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ ایک گھٹن کے ماحول سے امام عالم اسلام کو کشادگی کی آسائش کے ماحول میں لے کے آئے اپنے زمانے میں۔ عوام کو وہ فہم و شعور میرے مولا نے دیا جو انہیں رسول اللہ کے بعد سے نصیب ہی نہیں ہوا۔ حدیث کو نقل کرنا قتل ہو جانے کے مترادف ہے، حدیث کو نقل کرنا سزائے موت کے مترادف ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر امام آ کر احادیثوں کے سمندر بہا دیتے ہیں عالم اسلام میں، اور جب لوگوں کو آگہی ملتی ہے تو اس آگہی کے بلبوتے پر، اس علم کے بلبوتے پر عوام اور مسلمان دشمن کا صحیح چہرہ پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، امام کی یہ علمی کاوش، امام کی یہ شخصیت اتنی زیادہ دشمن کو چبھنے لگی کہ اس نے امام کو اپنے رستے سے ہٹانے کا ارادہ کیا۔ تاریخ امام کی شہادت کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہمارے علماء کرام نے امام کی شہادت کے احوال بیان نہیں کیے۔ ہاں اتنا تذکرہ ضرور ہے کہ منصور کے کہنے پر امام کو زہر دیا گیا، کچھ دن امام اپنے گھر میں اس بیماری کی حالت میں، اس جان کنی کی حالت میں موجود رہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اسرار امامت منتقل ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا یا جعفر صادق علیہ السلام، کتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امامت کے اسرار دیے ہوں گے، اسرار دیے ہوں گے۔ آپ گھر کے سربراہ تھے، جب گھر سے جا رہے ہوں گے تو سب موجود ہوں گے، لیکن حائر غربت سید الشہداء، اب جب حرم سے جدا ہونے کا وقت آیا ہے نا، تو ایک مرتبہ میرے مولا سید السجاد کے خیمے میں تشریف لے گئے، دیکھا غشی طاری ہے، بیماری تالی ہے سید سجاد پر۔ ایک مرتبہ بہن ام کلثوم کے پاس آئے، اسرار امامت اپنی بہن ام کلثوم کے حوالے کیے اور کہا بہن جب غشی سے سید سجاد جاگے نا تو یہ اسرار امامت سید سجاد کے حوالے کر دینا۔ ہائے رے سید سجاد، ایک امام جب دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا امام براہ راست
محض وہ امامت کا منصب حاصل کرتا ہے، لیکن ہائے رے غربت امام سید سجاد، ارے اتنا موقع بھی نہ ملا کہ وقت آخر ارے اپنے باپ سے جدا ہو جاتے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ امام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، زہر نے اثر کیا، امام اس دار فنا سے دار البقا کی جانب سفر کر گئے، جنازہ تیار ہوا، کفن دیا گیا۔ راویوں نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جناب سید سجاد کا لباس کفن کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا، اور اس کے بعد جنازہ تیار ہوا۔ میں کہوں گا کہ اے موسیٰ کاظم، آپ کے والد محترم کے جنازے پر کئی ہزار مسلمانوں کا مجمع ہوگا، ہر طرف سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ہر طرف سے کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہوگا، کہیں ذکر ہو رہا ہوگا، کہیں تسبیح پڑھی جا رہی ہوگی، کہیں تحلیل جاری ہو رہی ہوگی، لوگ گریہ کر رہے ہوں گے۔ ارے بچھڑنے پر واقع امام جا رہا ہے، وہ جعفر صادق جا رہا ہے جس نے علوم آل محمد سے آشنا کیا ہے، وہ جعفر صادق جا رہا ہے کہ جب مدینے میں منبر رسول پر بیٹھتا تھا تو کئی ہزار کا مجمع ہوتا تھا، یہ ہزاروں افراد جعفر صادق کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوں گے، ارے غم میں آنسو بہا رہے ہوں گے، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی افسوس کر رہا ہوگا، لیکن ہائے رے حسین، ہائے رے حسین، ارے کوئی اگر لاش حسین پر روتا ہے تو تازیانے مارے جاتے ہیں، تماچے مارے جاتے ہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس عزیزو، آپ کی زحمت کو تمام کیا، اور عجیب کیفیت ہے کربلا کی، عجیب کیفیت ہے کربلا کی۔ ارے ایک مرتبہ جب شمر میرے مولا سید الشہداء کے سینے پہ سوار ہوا، امام نے مکالمہ کیا، رحمت للعالمین کا نواسا ہے، رحمت للعالمین کا نواسا ہے، ارے اپنے آخری وقت تک یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ ایک شمر دیکھ، اب بھی وقت ہے، اپنے فیصلے سے انصراف دے دے، اے شمر ابھی بھی وقت ہے، میرے سینے سے اتر جا۔ اچھا شمر، اگر بات نہیں سنتا تو ایک مرتبہ مجھ حسین کی آنکھوں میں ہی دیکھ لے۔ ارے اب کیا تھا، ایک مرتبہ شمر نے اپنے رخ کو موڑا، خنجر اٹھایا، حسین سید الشہداء کے بالوں کو پکڑ کے رخسار کو جلتی ریت کی جانب موڑ دیا۔ زینب کبریٰ بلندی پہ کھڑی مشاہدہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کو آواز دی، اے عمر سعد، کیا تو نہیں دیکھتا نواسۂ رسول ذبح ہو رہا ہے؟ جب عمر سعد سے بھی کوئی جواب نہ ملا، مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ صلی علیہ ملائک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقدم لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مات حسین۔